معنی آیت کے یہ ہیں کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت کے لیے ہے، یعنی رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ حجت پوری ہو جائے، کہ انہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر رسول آتے تو ہم ضرور مطیع و فرمانبردار ہوتے اور ایمان لاتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، قالو، وہ بولے، یعنی مکے کے کفار بولے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہیں کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا، یعنی انہیں قرآن کریم یکبارگی کیوں نہیں دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی۔ کفار مکہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے کوہ طور پر، پوری توریت ایک ساتھ لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار مکہ نے یہ بات بھی کہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزات کیوں نہ دیے گئے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے جب دوبارہ نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، ایسے معجزات کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات کفار مکہ نے کہی، ان کو یہ بات یہودیوں نے سکھائی تھی۔ کفار قریش کو، کفار مکہ کو یہودیوں نے یہ مطالبہ سکھایا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات دکھائیں، پورا قرآن ایک ساتھ لے کر آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا، جن یہودیوں نے یہ سوال کیا ہے کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے؟ کیونکہ توریت میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں تعلیمات دیں، جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا، ان یہودیوں نے اس کا انکار کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ یہودی جو سوال کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر کفار مکہ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب مل جائے، موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ظاہر ہوں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ قالو، وہ بولے، سحران تظاہرا، دو جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد پر۔ یہاں قالو سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ مکے کے کافر کہنے لگے سحرانی، یہ دو جادو ہیں، دو جادو سے ان کی مراد توریت و قرآن پاک۔ انہوں نے توریت و قرآن پاک کو جادو کہا۔ تظاہرا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی توریت میں قرآن کا ذکر ہے اور قرآن میں توریت کا ذکر ہے۔ وقالو، اور وہ بولے، انا بکل کافرون، ہم ان دونوں کے منکر ہیں، یعنی ہم توریت کے بھی منکر ہیں اور قرآن پاک کے بھی منکر ہیں۔ ان دونوں کو انہوں نے جادو کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 7 قرات ہیں اور 7 حق ہیں۔ تو ایک قرات میں سحرانی کی جگہ پر لفظ ہے ساحرانی، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قالو ساحرانی تظاہرا، تو پھر معنی ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا، تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کفار مکہ نے دونوں باتیں کہیں، یعنی توریت اور قرآن پاک کو بھی جادو کہا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر کہا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ شریف کے جو یہودی تھے ان کے سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اور اس قاصد کو یہ کہا کہ پوچھو ان سے کہ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، ان کے متعلق کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی صفت، آپ کی شان ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہے، معین ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدیٰ منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو۔ یعنی توریت کو بھی تم جادو کہتے ہو، قرآن پاک کو بھی جادو کہتے ہو، تو کوئی ایسی کتاب لے آؤ تم اللہ کے پاس سے جو توریت اور قرآن پاک سے بھی زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ دونوں جادو ہیں، قرآن پاک اور توریت یہ دونوں جادو ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ وہ اس کے جیسی کتاب لانے سے عاجز محض ہیں، لا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ یہ آپ کا فرمانا قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ بس وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہیں، ان کے پاس کوئی حجت دلیل نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سورہ قصص کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔